میرے بھائی، جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے. ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی 600 سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے. یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ڈھول کا پول ہے. آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے سن 47 میں، اس عبادت گاہ کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنارس کی مسجد کو توڑ دو، وہ ہماری ہے. متھرا کی مسجد کو توڑ دو. آپ کے کردار کا اور پارلیمنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیے. کیا چیز ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ ایک قانون کو بناتی ہے، آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا. یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی، سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم صرف ان کے دو کھٹکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت. ہم جس سیکولرزم کو لے کر چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں، ہر اقلیت، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ملک کے اندر بڑا نام یہودیت ہو یا کوئی بھی اقلیت ہے، جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور رہے گا. اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا. یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں، جس طرح چاہے لے لیں. آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے. ہم جانتے ہیں جمعیت علماء نے اس کے کیس کو لڑا ہے. جس دن سے مسئلہ چل رہا ہے سن 51-52 سے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کیس کو جمعیت علماء لڑتی رہی ہے. ہم نے کتنے کروڑ روپیہ اس کے اوپر لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر خرچ کر دیا. ہمارا کوئی پیسہ نہیں تھا، قوم نے دیا، ہم نے اس کو خرچ کیا اور ہم برابر لڑتے رہے. مسئلہ کیا تھا لڑائی کا؟ مسئلہ آپ سمجھیے، ہم لڑنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے وہ مسجد کی اپنی جگہ ہے یا یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں رام کا مندر تھا، بابر نے اس مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی ہے. مسئلہ یہ تھا. اسی مسئلے کے اوپر لڑائی ہم لڑ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کروائی تاکہ مندر کے باقیات نیچے سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے، باقیات نہیں نکلے، کوئی پتھر نہیں نکلا، کوئی ستون نہیں نکلا. اور آثار قدیمہ نے اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی. اب آپ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت ہے، وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے؟ اس فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی. ختم ہو گیا. ہمارا جو مقدمہ 50-70 سال سے چل رہا تھا، ہم اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی.
ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ کے اوپر مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی، وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے اور اس جگہ کو وقف کیا گیا ہے۔ ہم تو اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گھس کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے غلط کیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ جب سننے والے سن رہے تھے فیصلے کو، تیسرا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ لیکن ہم یہ جگہ ہندوؤں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دے دی، ہم اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ ہم آج نہیں بولتے، نہ ہمیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ملک کی عدالت ہے اس نے یہ ہندو بھائیوں کو دے دی۔ ہم نہیں بولتے، ہم 1000 دفعے کہہ چکے تھے کہ یہ آخری ہماری لڑائی ہے۔ سپریم کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہم اپنے گھر بیٹھ گئے، ہم خاموش ہیں، ہم نہیں کہتے کچھ، لیکن دنیا ختم تو نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آگے آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے۔ ہم نہیں بولتے، لیکن کیا آنے والی دنیا خاموش ہو جائے گی؟ میرے بھائی، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ زندہ رہے گا تو پاگل ہے، مرے گا، میری جگہ کوئی دوسرا آ کر کرے گا۔